میری اس کہانی کا موضوع ہے زیورات کا بوجھ۔ لاہور شہر کے ایک پیرش میں 30 اکتوبر کو مسیحی مومنین مقدسہ مریم کی رسم تاج پوشی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مخصوص جگہ کو رنگ برنگی جھنڈیوں، لائٹوں اور بینرز کے ذریعے سجایا جا رہا تھا۔ لڑکیاں اور ننھے منھے بچے تاج پہنانے والی لڑکی کے ہمراہ تاج پہنانے کی پریکٹس کر رہے تھے۔ کوائر اور پیرش کونسل کے ممبران اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ہر کوئی خوشی اور مسرت بڑے ماحول میں اپنی اپنی خدمت میں سرگرم نظر آ رہا تھا۔ عجیب خوشی کا سما تھا۔ رسم تاج پوشی کا وقت قریب آ رہا تھا اور تیاریاں اختتام کو پہنچ رہی تھیں۔ اچانک ایک سفید رنگ کی بڑی گاڑی چرچ کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس میں سے 5 لوگ باہر نکلے۔ ان میں ایک خاتون، 2 بچے اور 2 مرد تھے۔ ان کے لباس، گفتگو اور چال ڈال سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گاڑی سے اترنے کے بعد وہ چند لمحے گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر وہاں موجود پیرش کونسل کے ممبران سے ملاقات کی اور کہا، ہم چرچ انتظامیہ کے کسی ذمہ دار شخص سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ انہیں پیرش کونسل کے صدر کے پاس لے گئے، جنہوں نے انہیں اپنے آفس میں بٹھایا اور آؤ بھگت کرنے کے بعد پوچھا، حضور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے روز مقدسہ مریم کا کون سا تہوار منایا جا رہا ہے۔ پیرش کونسل کے صدر نے کہا، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، چونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہماری آج کی عبادت شروع ہو جائے گی، اس لیے زیادہ تفصیل سے تو نہیں بتایا جا سکتا۔ بہرحال میں مختصر طور پر آپ کو آج کے دن کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کرۂ ارض پر بسنے والے کروڑوں انسان مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کو سلام کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کا سلسلہ حضرت جبرائیل فرشتے سے ہوا۔ حضرت جبرائیل ان فرشتوں میں سے ایک ہے جو خدا کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جلیل کے شہر ناصرت میں خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتے کو مقدسہ مریم کے پاس بھیجا گیا، جس نے گھر میں داخل ہو کر بڑے ادب کے ساتھ جھک کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ فرشتے کے اس پیغام میں 2 باتیں بڑی غور طلب ہے۔ پہلی بات یہ کہ خدا کی طرف سے اس امر کی تصدیق ہوئی کہ مقدسہ مریم میں کسی بھی فضل کی کمی نہیں، بلکہ وہ فضائل سے پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ وہ مبارک ہے، مقدسہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نہایت ہی پاکیزہ اور پرفضل اور مقدسہ ہے۔ اس لیے اسے دنیا کے نجات دہندہ کی ماں ہونے کے لیے
منتخب کیا گیا۔ کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ پاک اور مقدس ہستی ہے۔ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے نے کہا تو عورتوں میں پاک ہے۔ مقدسہ مریم کی بہن الیسابات نے روح سے معمور ہو کر کہا تو عورتوں میں مبارک ہے۔ مقدسہ مریم نے خود فرمایا دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ یسوع مسیح مقدسہ مریم کا بیٹا ہے اور بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی دنیاوی نہیں بلکہ وہ روحانی بادشاہ ہے۔ وہ مرا، زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا۔ اب وہ آسمان پر تخت نشین ہے، کیونکہ بیٹا جو بادشاہ ہے آسمان پر ہے۔ اس لیے اپنی ماں کو قبر کی بوسیدگی میں نہ رہنے دیا اور نہ ہی اسے کیڑوں کی خوراک بننے دیا، بلکہ اسے آسمان پر اپنے پاس بلا لیا اور اپنے ساتھ جلالی تخت پر بٹھایا۔ اسے آسمان کی ملکہ کا رتبہ عطا کیا اور آسمان پر اس کی تاج پوشی کی گئی۔ آسمان پر تو فرشتوں نے مقدسہ مریم کے سر پر تاج پہنا کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے آسمان کی ملکہ تسلیم کیا۔ اسی طرح اس دھرتی پر بسنے والے ہم انسان بھی ہر سال آج کے روز اس زمین پر مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے رسم تاج پوشی ادا کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے سر پر تاج پہنا کر خوشی کا اظہار کیا اور اسے آسمان کی ملکہ تسلیم کیا۔ اسی طرح اس دھرتی پر بسنے والے ہم انسان بھی ہر سال آج کے روز اس زمین پر مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے رسم تاج پوشی ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمان پر ہم انسانوں کے لیے سفارش کرتے ہوئے ہماری مدد کرتی ہے۔ مہمانوں نے پیرش کونسل کے پریزیڈنٹ کی گفتگو سننے کے بعد کہا آج کی گفتگو نے ہمیں اور زیادہ مقدسہ مریم کے قریب کر دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مقدسہ مریم کا مقام بہت بلند ہے اور وہ اپنے عقیدت مندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ مقدسہ مریم نے ہم پر بھی بہت بڑا احسان کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے گھر پر ڈاکہ پڑا۔ اس افسوسناک سانے میں ہمارا بہت نقصان ہوا۔ ہماری بڑی بڑی قیمتی چیزیں اور روپیہ پیسہ لوٹ لیا گیا۔ اس لوٹ مار میں ہمارے گھر میں صرف ایک چیز بچ گئی اور وہ تھا زیورات کا باکس۔ ڈاکو نے اس باکس کو کھولا ضرور لیکن اسے کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ زیورات اس لیے بچ گئے کیونکہ اس باکس میں زیورات کے اوپر ہم لوگوں نے مقدسہ مریم کی چھوٹی سی تصویر رکھی تھی۔ جب ڈاکو نے یہ باکس کھولا ہوگا تو ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ بہرحال وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے اور ہمارے زیورات بچ گئے۔ اس معجزات سے
ہم لوگ بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ آج اس عید کے موقع پر ہم مقدسہ مریم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور شکر گزاری کے لیے ہم سونے کا تاج بنوا کر لائے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس سال ہم رسم تاج پوشی کے موقع پر مقدسہ مریم کو ہمارے خاندان کی طرف سے تاج پہنایا جائے۔ ہم آپ لوگوں کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ ان کی اس خواہش کے مطابق اس سال مقدسہ مریم کے ان عقیدت مندوں کی درخواست پر ان کے خاندان کی طرف سے مقدسہ مریم کو تاج پہنایا گیا اور رسم تاج پوشی کے موقع پر اس سچے واقعہ کو بتایا۔ تھوڑا میرے خیال میں دوبارہ کرنا پڑے گا، ہے نا؟